السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ معزز حاضرین، آج کے اس خصوصی درس میں یا مختصر پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے توحید دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ۔ میں نے ایک اور موضوع سوچا تھا، حقوق والدین، لیکن دیکھا زیادہ تر والدین بیٹھے ہیں، بچے تو کم ہی ہیں، اس لیے اس موضوع کو چینج کر دیا۔ توحید یہ بہت بڑی دولت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا دنیا کا کوئی رب ہے یا نہیں ہے، دنیا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم غور کریں دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں، جیسے یہ سورج اتنا بڑا ہے، طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند ستارے ہیں، یہ اپنے اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم ان موسموں کو دیکھیں، یہ موسم ہمیشہ تو ایک ہی موسم نہیں رہتا، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان موسموں کی تبدیلی برابر ہوتی رہتی ہے، کوئی فرق آتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لگاتار ایک ہی موسم چلے، یا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک موسم ایسا ہو کہ اگر ٹھنڈی کا موسم یا سردی کا موسم ہم اور آپ دیکھتے ہیں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں آتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سردی کا موسم جو ہے یہ جون میں آ جائے، جولائی میں آ جائے، اپنے وقت ہی پر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم بدلیوں کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اپنے اپنے حساب سے چلتی ہیں، جب چاہتی ہیں، جب یہ ہوائیں ایسی شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ دنیا کے اندر آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، اور کبھی ایسے بالکل چلنا ہی بند کر دیتی ہیں کہ آدمی پسینے پسینے میں ڈوب جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بدلیاں، یہ بادل اتنی بارش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سیلاب آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل اپنے ایک ایک قطرے کے لیے لوگوں کو ترسا دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ موسم خود بخود چل رہے ہیں؟ خود بخود ایسے چل رہی ہیں؟ تو اس کے لیے ایک اور سوال کرنا پڑے گا، کیا یہ ہماری مسجد، ہمارا مکتب، ہمارا گاؤں ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے؟
تو جواب ہوگا نہیں۔ ہمارے گاؤں کے مکتب کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ناظم و خزانچی ہیں، ہماری مسجدیں بھی خود بخود نہیں چل رہی ہیں، بلکہ ان کے بھی کوئی نہ کوئی رہبر ہیں۔ ہمارا گاؤں ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی کوئی سرپنچ پردھان وغیرہ ہیں۔ جب یہ چھوٹا سا گاؤں، وہ چھوٹی سی مسجد اور مدرسے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر کسی حاکم کے، بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر کسی ذمہ دار کے نہیں چل سکتی ہیں، تو اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بدلیاں ایسے ہی چل رہی ہیں خود بخود؟ نہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، کوئی ہے جو سورج، چاند، ستاروں کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو انسانوں پر حکومت کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے سورج و چاند پر یہ قبضہ کیے ہوئے ہے کہ جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے نکالتا ہے، اور جتنی مقدار میں چاہتا ہے دھوپ دیتا ہے، جتنی مقدار میں چاہتا ہے روشنی دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار بدلیوں کو حکم دیتا ہے، اتنی بارش نازل کر دیتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر سیلاب آ جاتا ہے، اور کبھی وہی حکم دیتا ہے کہ ایک ایک قطرے نہیں آتے ہیں، ایک ایک قطرے کے لیے ہم اور آپ ترس جاتے ہیں۔ تو کوئی تو ہے جس نے انسان کے طریقے کو، پیدائش کے طریقے کو، جب سے ہم بنے ہیں، جب سے ہماری پیدائش ہوئی اس کے وقت سے اب تک لے کر کے ایک ہی طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ انسان بچے کے ذریعے بچے ہو کر کے جنم لیتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بسا اوقات پیٹ میں انتقال کر جاتا ہے، دنیا میں آ کر کے انتقال کر جاتا ہے، کبھی کبھی جوان ہو کر کے انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی کہ انسان بوڑھا ہو کر کے پیدا ہو، جوان اور بچہ ہو کر کے مر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ذات جو انسانوں پر حکومت کرنے والی ہے، اس نے ہمیشہ سے وہی ایک قانون لگایا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سے نہیں ہوتا تو ذرا بتائیں، سورج اور چاند کے اندر تبدیلی آتی؟ نہیں آئی۔ انسانوں کی پیدائش میں تبدیلی آتی، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان بدلیوں کے برسنے میں، پانی انڈیلنے میں کوئی تبدیلی آتی، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہوا میں کوئی تبدیلی آتی نہیں، کوئی تبدیلی آئی، کچھ نہیں بدلا گیا۔ اب بھی انسان بچے ہو کر کے جنم لیتا ہے، اور جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے، اور ہم جب سے ہمارے باپ دادا اور اسی طرح سے چلے جائیں اوپر تک، جہاں تک ہماری سوچ جا سکتی ہے وہاں تک، اور جہاں تک انسان نے تاریخ لکھا ہے، اور جہاں تک اتہاس اس نے لکھا ہے، اس وقت تک ہم دیکھیں تو دیکھیں گے سورج اسی حساب سے نکلتا چلا آ رہا ہے، چاند اسی حساب سے نکلتا چلا آ رہا ہے، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہوا ہے، اور بدلیاں بھی اپنے حساب سے نکلتی ہیں اور آتی ہیں اور سیلاب کرتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہوائیں بھی اپنے حساب سے چلتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے باپ داداؤں نے بھی دیکھا تھا کہ ہمارے باپ دادا آم کے پیڑ سے آم توڑتے تھے، انگور کے پیڑ سے انگور توڑتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا ہمارے باپ دادا نے کہ آم کے پیڑ سے کیلا اور کیلے کے پیڑ سے انگور توڑے، کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات جو ان کے اندر، ان پیڑوں کے اندر پھل لاتی ہے، جس کے حکم سے پھل آتے ہیں، وہ ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں کی ہے ان چیزوں میں۔
تو یہ تو پتہ ہو گیا کہ کوئی ایک ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور یہ بھی پتہ ہو گیا کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، کیونکہ ہم اور آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنی مسجد ہی یا مدرسے میں لے لیں، کوئی دوسرے خزانچی بنتے ہیں یا ناظم بنتے ہیں یا گاؤں کے پردھان بدلتے ہیں، ہمارے پی ایم اگر بدل جائیں تو کوئی نیا قانون آ جائے گا، دوسرے لوگ آئیں گے، پردھان بدلتے ہیں کوئی دوسرا قانون یا کوئی دوسری چیز لاتے ہیں، کچھ دوسری ویوستھائیں لاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبدیل کرتے ہیں، لیکن سورج اور چاند کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پتہ چلا وہ ذات ہمیشہ سے ہے جو سورج اور چاند پر حکومت کر رہی ہے، جو پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ذات اکیلی ہے، وہ ذات اکیلی ہے، اس اعتبار سے کہ جس طرح سے ہمارے گاؤں کا ایک سرپنچ یا ایک پردھان ہے، جس طرح سے ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، جس طرح سے ہمارے ضلع کا ایک ڈی ایم ایس ڈی ایم ہے، جس طریقے سے ہمارے مسجد اور مدرسے کے ایک ناظم خزانچی ہیں، اگر دو ہو جائیں تو مدرسہ اور مسجد یہ سب تباہ ہو جائیں گے، ملک کے دو وزیر اعظم ہو جائیں، دو پردھان منتری ہو جائیں، ملک تباہ ہو جائے گا، گاؤں کے دو سرپنچ یا پردھان ہو جائیں، گاؤں میں بگاڑ اور فساد آ جائے گا۔ تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دو ناظم، خزانچی، پردھان، سرپنچ اور پی ایم نہیں رہ سکتے، تو اتنی بڑی کائنات جو چلا رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ دو ہوں؟ اور جب سے ہم نے آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا، ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے اب تک، جب سے تاریخ لکھی گئی ہے اس وقت سے اب تک تمام کی تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ذات اکیلی بھی ہے۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وہ کس کی ذات ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، تمام امت مسلمہ کا ایمان ہے، تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کریٹر ہے، وہی رچنا کار ہے اس دنیا کا، وہی پالنہار ہے، وہی پروردگار ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمیں زمین اور آسمان سے روزیاں دیتا ہے، وہی ہے جو ان سورج چاند پر حکومت کرنے والا ہے، وہی ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے، وہی ہے جو اس پوری جہان کا کریٹر ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے بڑے ہی واضح اور اچھے انداز میں بیان فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، لفسدتا، تو دونوں تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ جس طریقے سے کسی مسجد کے دو ناظم ہو جائیں، کسی مدرسے کے دو ناظم ہو جائیں تو مدرسہ مسجد تباہ ہو جائے گا، اس میں فساد برپا ہوگا، لوگ منمانی کرنے لگیں گے، لوگ دوسرے امام دو تین امام لے آئیں گے، اپنی من پسند کے امام لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر زمین و آسمان میں دو رب ہو جائے، دو الہ ہو جائے، دو رب ہوتے تو یہ سورج چاند بھی اپنی مرضی کے کرنے لگتے اور تباہ ہو جاتی دنیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اور واضح انداز میں بیان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیا کہا؟ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ بتا دیں لوگوں کو قل هو اللہ احد،
اللہ ایک ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب یہود آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ ذرا آپ بتا دیں، اللہ اللہ کہتے ہیں ہمیشہ اور اس کی طرف بلاتے ہیں ہم کو، تو ذرا بتائیں وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تعارف تو پیش کرو، ڈیٹیل تو دو۔ تب اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ بتا دو ان کفار و مشرکین سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ پتہ چلا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے بیٹا بیٹی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا بیٹی ہے۔ اللہ اکیلا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی ایک صفتی نام ہے الاول والآخر، کہ وہ سب سے پہلا ہے اور سب سے آخر ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی فنا ہوگا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب جب پتہ ہو گیا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اسی کی عبادت کریں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رازق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمیں روزی دینے والا اللہ، ہمارا خالق اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، اور سورج چاند کا مالک اللہ، سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے، جو ہمیں آکسیجن پہنچاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوائیں جو چلتی ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہم ایک بیج بو کر کے آتے ہیں اور کئی کئی بالیاں پیدا کرتا ہے، ہم اور آپ کی کھیتیوں کو اتنی اچھی بنا دیتا ہے، اتنی اچھی فصل لاتا ہے، اس کے حکم سے تمام چیزیں چل رہی ہیں، اس پوری دنیا کو چلانے والا اللہ، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں دھڑکتا ہوا دل دیا، دماغ دیا جس سے ہم سوچتے ہیں، صحیح اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، اور ہمیں بیٹا بیٹی دیے، ہمیں باپ دیے، والدین دیے، رشتہ دار دیے، ہمیں اور بہت ساری نعمتیں دی، ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو کیوں نہ ہم اسی ایک کی عبادت کریں، اسی ایک کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکائیں، اسی ایک کے سامنے اپنے سر کو ٹکائیں، اور اسی ایک کے لیے تمام کی تمام عبادات کریں، اسی ایک کے لیے نماز پڑھیں، اسی ایک کے لیے روزہ رکھیں، اسی ایک کے لیے زکوٰۃ دیں، اسی ایک کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، اسی ایک کے لیے رشتہ داروں کو خوش رکھیں، اور اسی ایک کے لیے تمام کی تمام عبادات کریں۔ یہ ہم پر لازم ہے میرے بھائیوں، اور یہ بھی لازم ہے ہم پر، یہ بھی لازم ہے ہم پر کہ ہم ان تمام عبادات میں کسی اور کو شریک بھی نہ کریں، دوسرے لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ اور اس بات کو قرآن کے اندر کئی جگہوں پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا تمہارا کوئی اور معبود ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ اعبدوا اللہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔
اور کہیں فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزیاں پہنچاتا ہے؟ اور کہیں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم سنا دیا ہے کہ تم صرف اسی ایک کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور کہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ پتہ چلا ہماری پیدائش کا مطلب اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہم پیدا اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، دوسرے غیر ولیوں، فقیروں اور اسی طرح سے دوسرے رشی منیوں کی عبادت نہ کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہی چیز دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے کیونکہ اگر کسی کے اندر تمام کی تمام چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دنیا کی تمام اچھائیاں اس کے اندر ہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، غیروں کی عبادت کرتا ہے، پیر باباؤں کی عبادت کرتا ہے، ان کے اوپر چادریں چڑھاتا ہے، ان کے لیے نذر و نیاز کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ باطل کی عبادت کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، توحید، توحید سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور ہم اس کا اندازہ اس طرح سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کو دے کر کے تمام انبیاء کرام کو بھیجا۔ ابھی میں آتا ہوں کہ توحید کا معنی کیا ہے، کس طرح سے کسے کہتے ہیں، تمام چیزوں پر آؤں گا میں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو توحید کی دعوت دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم توحید کی دعوت دینا۔ سب سے پہلا مشن انبیاء کرام کا تھا، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، ایک اللہ پر ایمان لانا، اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلا کر کے لوگوں کو سمجھانا کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، کہیں نہیں ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ پر ایمان لاؤ، وہی سب کچھ ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کو حکم دیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول، ایک ڈرانے والا رشی منی بھیجا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور باطل جھوٹے طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو، جتنے بھی نبی آئے تمام کو کیا حکم دیا، کیا کہہ کر کے بھیجا کہ جاؤ اور اپنی قوم کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر یا اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر یہ کہو کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ رب العالمین کی سجدہ کریں۔ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول کو بھیجا، تمام کی دعوت کیا تھی؟ توحید تھی۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر کے کہتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں ہے، سچے دل سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں ہے میرے بھائی۔ تو یہ کامیابی ہے۔ اب آئیے دیکھیں توحید سب سے قیمتی سرمایہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ جس نے بھی توحید کو سمجھ لیا، جس کے دل کے اندر توحید آ گیا،
عقیدے توحید سمجھ گیا تو پھر دنیا کی چاہت نہیں رہی اسے، دنیا کے مال و زر کی چاہت نہیں رہی اسے، پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی اسے، گھر کی پرواہ نہیں رہی اسے، گاؤں کی پرواہ نہیں رہی اسے، کہیں بھی چلا جائے گا لیکن توحید کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تو کیا کہا؟ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون بڑا سرکش ہو رہا ہے، اور کیا کہا؟ جاؤ اس کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ اور کہو کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے، ایمان لے آئے، بتاؤ کہ میں نبی ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھا گیا، لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دی اور کہا یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ دیکھیے آپ۔ فرعون کہا ٹھیک ہے لیکن میں اپنے وزیروں سے تھوڑا مشورہ کر لوں۔ وزیروں نے کیا کہا؟ مشورہ دیا کہ نہیں جا اپنا، ارے یہ موسیٰ ہے، یہ وہی موسیٰ ہے جو تمہارے ڈر سے اس ملک کو چھوڑ کر کے، مصر کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا گیا تھا، اب 20 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، کیا پتا کہیں جادو سیکھ لیا ہو اور وہ سیکھ کر کے آیا ہو، لاٹھی رکھ رہا ہے، بہت بڑا سانپ بن رہا ہے، سب ڈر جاتے ہیں، ایمان لے آئے، حکمرانی چاہتا ہو، آپ کی بادشاہت ختم کرنا چاہتا ہو، بہت ساری چیزیں کہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے، جادوگروں سے مقابلہ کروائیں گے، تاریخ طے، دن ڈیٹ سب کچھ فکس ہو گیا۔ جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے، جادوگر آئے اور فرعون سے کیا کہا؟ جادوگروں نے کہا، فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ذرا بتاؤ ہمارا انعام کیا ہوگا، تم انعام میں ہمیں کیا دو گے؟ وہ جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے اس شہر کے، ان سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا، ان کو اعتماد تھا کہ ہم جیت ہی جائیں گے، پوری ٹیم ہمارے پاس ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو، جیت گئے تو تم تمام لوگوں کو میں اپنا وزیر بنا دوں گا، کوئی بھی مشورہ کروں گا یا کچھ حکم نافذ کروں گا تو تم لوگوں سے مشورہ لوں گا اور تم لوگوں سے پوچھ کر کے وہ کام کروں گا۔ جادوگر خوش ہو گئے، اب تو ہمیں بادشاہ سلامت جو ہیں یا ہمارے آقا جو ہیں، فرعون نے آپ کو رب کہتا تھا، ان کے ساتھ میں رہنے کا موقع ملے گا، ان کے پاس رہیں گے ہم۔ ہوا کیا؟ مقابلہ ہوا، کون جیتا؟ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ ان لوگوں کے جتنی بھی جادو کی رسیاں بنائی ہوئی جو سانپ تھے یا دوسری چیزیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھے نے سانپ بن کر نکل لیا، سب کو ختم کر دیا۔ تمام کے تمام جادوگر ایمان لے آؤ، کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو تمام جہان کے رب پر ایمان لائے، تمام جہان کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کیا میرے اوپر ایمان لائے؟ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اب فرعون آگ ببولا ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا، کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، تم ایمان لے آئے ہو میری اجازت دینے سے پہلے؟ ارے میں بادشاہ ہوں، میں حکمراں ہوں، میں رب اپنے آپ کو کہتا ہوں،
تم میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ لیں گے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹ لیں گے، اگر دایاں پیر کاٹیں گے تو بایاں ہاتھ کاٹ لیں گے، اس طریقے سے مخالف سمتوں سے ہم تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ لیں گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ تم ایمان لے آئے ہو، میرے خلاف جاتے ہو۔ اب جادوگروں کا جواب سنیے میرے بھائی، یہ جادوگر ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے فرعون اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ دنیا کی چاہت تھی، دنیا کی چاہت تھی، ایمان لے آئے ہیں، جان کی دھمکی دی جا رہی ہے، سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے، کاٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، پیروں کو اور ہاتھوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتے ہیں کہ فرعون تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، یاد رکھ فرعون اگر تو ہمیں بوٹیاں بوٹیاں بھی کر دے، بوٹیاں بوٹیاں بھی کر دے اور پھر کہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کا انکار کر دیں، توحید کو سمجھ چکے ہیں، اگر اس کا انکار کر دے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہماری بوٹیاں بوٹیاں کی جا سکتی ہیں، ہمیں ملک سے بھگایا جا سکتا ہے، ہمیں سولی پر چڑھایا جا سکتا ہے، ہمارے پیروں اور ہاتھوں کو کاٹا جا سکتا ہے، ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن توحید کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ توحید کو سمجھ چکے ہیں، توحید کو جان چکے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ایک اللہ کو سمجھ چکے ہیں، اب جان کی کوئی پرواہ نہیں، مال و زر کی کوئی پرواہ نہیں، تمہارے وزیر نہیں بنیں گے، دنیا نہیں چاہتے ہم، جان چلی جائے چلی جائے، لیکن اللہ کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ توحید ہے میرے بھائیو، یہ قیمتی سرمایہ ہے میرے بھائیو۔ ذرا اٹھاؤ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دردناک واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا شوہر بھی موجود ہے، آپ کا نوجوان لڑکا بھی موجود ہے، تینوں گرفتار ہیں، کفار اور مشرکین کے قبضے میں ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ سمیہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے، برہنہ کر دیں گے، تم اللہ کا انکار کر دو، محمد کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دو، قربان جائیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہے تو ذرا کان کی پردے کو کھول کر کے سنیں میرے بھائیوں۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ تو مجھے کچھ بھی کر لے میرے ساتھ، لیکن یاد رکھ میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتی۔ اور دنیا والوں نے دیکھا، میری ماں بہنوں سنو، دنیا والوں نے دیکھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ننگا کر دیا گیا اور آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ ابو جہل نے آپ کے شرمگاہ میں نیزہ بھی مار دیا۔ شوہر بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، لیکن اس بات میں لغزش نہیں آئی اور اللہ رب العالمین کو پیاری ہو گئی اور ایک اللہ کا انکار نہیں کیا اور کہا کہ توحید یہ دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج جان جا رہی ہے، آج اگر میری بے پردہ ہوں، اگر میری اتنا شرمناک طریقے سے جا رہی ہے جان، تو جانے دو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، برہنہ ہوں، ننگی ہوں، میرا شوہر بھی موجود ہے، میرا بھائی بھی موجود ہے، دنیا کے دوسرے لوگ موجود ہیں، کفار مشرکین بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا والوں، ایک اللہ پر جو ایمان لے آئے گا اپنی جان اس سے بھی خراب طریقے سے دے دے گا، قربان کر دے گا اپنے شوہر اور پوری دنیا کے سامنے، لیکن اللہ کا انکار نہیں کرے گا، اپنے ایمان کو اس طریقے سے وہ مضبوط رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ اگر ایمان لائے تو اچھے اچھے لوگ ایمان لا کر کے جان اور مال کی قربانی کر دی۔ یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی چیز۔
اور ذرا یاد رکھیں میرے بھائیوں، ذرا یاد رکھیں صحابہ کرام کو کس طریقے سے ستایا گیا۔ ہم اور آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، ان کو کس طریقے سے ستایا جاتا تھا، ریت پہ، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا ایک اللہ کا انکار کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں کرتے اور کہتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا تھا، خجور کی دھنی دی جاتی تھی، اس کو جلایا جاتا تھا، کمرے کے اندر رکھ کر کے دھنی دی جاتی تھی، اس دھنی کو برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں ذرا یاد کرو، ذرا یاد کرو ان صحابہ کرام کو جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے نکلتے تھے اور پورے مکہ کے اندر دوڑتے تھے اور ننگے پیٹھ مکہ کی گلیوں میں دوڑایا جاتا تھا ان کو اور گھسیٹا جاتا تھا میرے بھائیوں، پیٹھ کے بل، سینے کے بل، لیکن پھر بھی ان صحابہ کرام نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں، ایمان یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، اگر ایمان آ جاتا ہے میرے بھائیوں تو اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے کہ جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ایمان ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے۔ ذرا یاد کرو وہ صحابہ چند مٹھی بھر صحابہ ہیں، روک دیا گیا، اعلان کر دیا گیا پورے مکہ کے اندر کہ جو کوئی ان مسلمانوں کا ساتھ دے گا، مسلمانوں سے خرید و فروخت کرے گا، جو کوئی مسلمانوں سے کچھ بیچے گا، کچھ خریدے گا تو وہ ہم سے نہیں ہے، ہمارا بائیکاٹ ہے اس سے، ہم اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم کوئی ہمدردی نہیں رکھیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا تو کیا ہوا میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے سے بچوں نے 2.5 سے 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اس طریقے سے گزار دی، پتے چبا کر کے پتے کھایا کرتے تھے میرے بھائیوں، اور 2.5-3 سال تک، 1-2 دن نہیں، 3-4 دن نہیں میرے بھائیوں، 2.5 سال تک تقریباً ان صحابہ کرام نے پتے کھا کر کے اس توحید کو ہم تک پہنچایا ہے میرے بھائیوں، اور یہ بتایا ہے کہ توحید یہ دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر توحید مل جائے تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، مال و زر کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، بادشاہت جائے چودراہٹ ادھر چلی جائے، پردھانی ہماری تمام کی تمام چیزیں چلی جائے، لیکن توحید برقرار رہے۔ مصعب بن عمیر ہم اور آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ مکہ کے وہ شخص ہیں کہ جو عطر یہ لگاتے تھے، مکہ کا کوئی شخص نہیں لگاتا تھا، پورے مکہ کا کوئی شخص نہیں لگاتا تھا، وہ عطر لگایا کرتے تھے۔ ان کے کپڑے خاص یمن سے بن کر کے آیا کرتے تھے۔ یمن کے کپڑے اس دور میں بھی بہت زیادہ قیمتی رہتے تھے اور آج بھی مشہور ہے میرے بھائی۔ جب بھی ہم اور آپ اسلامی تعلیمات یا اسلام کے طریقے سے اگر کہیں کی تجارت کا بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں ملک شام، ملک یمن اور مدینہ کا تذکرہ اکثر ملتا ہے۔ یمن سے کپڑے بن کر کے آتے تھے خاص ان کے لیے، مصعب بن عمیر کے لیے، لیکن جب ایمان لائے، جانے لگے، کفار مشرکین نے روک لیا اور کہا مصعب بن عمیر کہاں جا رہے ہو؟ ارے تم تو دوسرے ملک سے آئے تھے، مکہ میں رہے ہو، یہاں تجارت کیے، یہاں زمین خریدی اور یہاں رہنے لگے، یہ مال و زر، یہ دولت جو لے کے جا رہے ہو مدینہ مسلمان ہو کر کے، کہاں کمائی ہے تم نے؟ یہ مکہ میں رہ کر کے کمائی ہے، یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا امیر شخص ایمان لاتا ہے، مکہ والے چھین لیتے ہیں، مال و دولت چھین لیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر چھوڑ دیتے ہیں، تم کو مال و زر چاہیے، تمہیں یہ دولت چاہیے، لے جاؤ،
ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایمان و دولت کی، لیکن ہمارا ایمان ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہمارا ایمان نکال سکتے ہو تم؟ نہیں نکال سکتے، اور چھوڑ کر کے چلے گئے، مال و زر قربان کر دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، لے جاؤ۔ اور گئے کہاں؟ مدینہ کے اندر گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مصعب تم نے بڑے اچھا سودا کیا ہے، تم نے اپنے ایمان کو بچا کر کے بڑا اچھا سودا کیا ہے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین تمہیں ضرور دے گا میرے بھائیو، اور اچھا بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو ایمان یہ ہے، توحید یہ ہے، توحید کا دوسرا نام ایمان ہے میرے بھائیو، یہ توحید ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اس طریقے سے صحابہ کرام نے توحید ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بہت سارے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، بہت ساری صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی اس نے بھی ایمان لائی، وہ ایمان لائی تھی، وہ جنت کی ایک اچھے خاتون میں سے ہے، جنتی خاتون ہے، وہ ان کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایمان لائی، کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا گیا؟ آتا ہے بعض روایتوں کے اندر کہ ان کے ہاتھوں میں کیلی ٹھوک دی گئی تھی، ان کے یہاں بھی کیلی ٹھوکی گئی، ہاتھوں میں کیلی ٹھوک دی گئی، اور پھر فرعون نے تیر چلوانے کو کہا، تیر چلانے کو کہا، پھر بھی آسیہ مسکرا رہی تھی۔ فرعون کہا دیکھو یہ مسکرا رہی ہے، یہ مسکرا رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے موت کو دیکھ کر کے، لیکن اسے نہیں پتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آسیہ کو دنیا ہی کے اندر ان کا جنت کا محل دکھا دیا تھا، اور وہ جنت کے محل کو دیکھ کر کے دنیا کی تکلیف بھول گئی تھی، اپنی جان کو بھول گئی تھی کہ ہماری جان کیا ہے، اور کیلی جو ٹھوکی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں اس کو بھول گئی تھی کہ کیا ہے یہ، کچھ نہیں، اتنی تکلیفیں دی گئی لیکن پھر بھی جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے مسکرا دی۔ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں جنت کے اندر کس طرح کے محلات ہوں گے؟ آدمی دنیا کے اندر اتنی مصیبت میں ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید میرے بھائیو، توحید یہ ہے۔ اور توحید کے تعلق سے ایک دو باتیں اور کروں گا، ویسے باتیں بہت ہیں، ایک دو اور کروں گا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا، ایک ماننا، ایک بنانا، ایک کا اقرار کرنا۔ بہت سارے معنی آتے ہیں توحید کے، لیکن ایک ہی کے آتے ہیں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر۔ اب ہماری شریعت نے یا اسلام نے توحید کا کیا معنی دیا، کیا معنی بتایا تو جانتے ہیں؟ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے تینوں توحید کی جو قسمیں ہیں ان تمام میں اکیلا ماننا۔ قسمیں کیا ہیں؟ یہ تھوڑا علمی بحث ہے، وہ جاننا چاہیے۔ توحید اس کی تین قسمیں ہیں، اس توحید کا معنی تو ایک، اس کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، ربوبیت کس سے بنا؟ رب سے، یعنی اللہ رب العالمین کو یہ ماننا کہ اکیلا وہی پیدا کرنے والا ہے، خالق وہی ہے۔ ربوبیت یعنی وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اور الوہیت یعنی وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ ربوبیت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا پیدا کرنے والا ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا حاکم ہے، وہی تمام چیزوں پر، دنیا پر حکومت کرنے والا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔
یہ ربوبیت کا معنی ہوا۔ الوہیت کا معنی ہوا کہ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ جو بھی عبادات کر رہے ہیں ہم، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کے شکل میں ہو، زکوٰۃ کے شکل میں ہو، حج عمرے کے شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی شکل میں ہو، بہت ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ تمام کی تمام عبادت کی قسموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا اور اسی اللہ رب العالمین کے لیے تمام کی تمام چیزیں کرنا، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے قربانی ہو، تمام چیزیں۔ تو توحید و الوہیت اللہ رب العالمین ہی کی اکیلا عبادت کرنا۔ توحید اسماء و صفات، اسماء کہتے ہیں ناموں کو اور صفات کہتے ہیں خوبیوں کو۔ صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، اسماء کہتے ہیں ناموں کو۔ یعنی اللہ رب العالمین کے جو نام قرآن کے اندر ہیں، یا جو صفات قرآن کے اندر ہیں، یا جو صفتیں، جو نام اللہ رب العالمین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہیں، ان تمام میں اللہ کو اکیلا ماننا، ان تمام میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اب اس طرح سے پھر سے ایک بار دیکھ لے، اللہ رب العالمین کو، توحید کا معنی، اللہ رب العالمین کو تمام عبادت میں اور اللہ رب العالمین کو پیدا کرنے میں، رازق ماننے میں، خالق ماننے میں، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں اور اس کے صفات یعنی خوبیوں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا کہ وہی اکیلا ہے جو ان تمام چیزوں کا مستحق ہے۔ اس کے صفات اور ناموں کے جیسا کوئی نام نہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کے صفت بھی ویسے ہیں، جو نام ہے ویسے صفت ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے جو صفت ہیں وہ صفات بندوں کے اندر ہرگز نہیں ہے، وہ صفات بندوں کے اندر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس جیسے کبھی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں اکیلا ماننا ہے، یہ توحید کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ عبادت کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے، خالق، رازق، مالک تمام کو مانیں، کس کو؟ اللہ کو مانیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے جو نام ہیں، جو اسماء ہیں اور جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا۔ یہ تھوڑا علمی گفتگو دوسری بحث ہے، لیکن توحید کے تعلق سے تھا اس لیے میں بتا دیا۔ اب ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ صحابہ کے ایمان ہم نے دیکھ لیا، کس طریقے سے صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان پانی اور رنگ کی طرح سے ہونا چاہیے۔ کیسا؟ پانی اور رنگ کی طرح سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، پانی اور پتھر کی طرح سے نہیں۔ ہم پانی، کسی برتن میں پانی لیں، اس میں پتھر ڈالیں، اس پتھر کو پانی سے نکال لیں، نکل جائے گا پانی سے پتھر نکل جائے گا آرام سے۔ پانی کے اندر پتھر ڈالے، پتھر کو نکال دے، نکل جائے گا، ہر شخص کر سکتا ہے۔ لیکن اسی پانی کے اندر اگر ہم رنگ ڈال دیں، کوئی بھی رنگ ڈال دیں، گرین، ریڈ، کچھ بھی ڈال دیں، ہم کوئی بھی رنگ ڈال دیں، اب اس رنگ کو ڈال کر کے پھر کہیں کہ اس رنگ کو ہم پانی سے الگ کر لیں، کیا الگ کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی ٹیکنیک ہے ایسی جو الگ کر سکتی ہے؟ اب وہ رنگ جو ہے اس پانی کے اندر جذب ہو گیا، اب وہ پانی اسی رنگ میں ہو گیا ہے۔ اسی لیے سائنسوں نے بھی اس کو بتایا ہے، کہا ہے پانی رنگہین اور پتہ نہیں سوادہین ایسا ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ وگیانکوں نے کہا کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی میں جو رنگ ڈالیں گے وہی رنگ ہو جائے گا پانی کا۔ تو ہمارا ایمان ایسا ہو، پانی اور رنگ کی طرح سے ہو کہ ہم
پانی ہے، ہمارا ایمان رنگ ہے، یا ہمارا ایمان پانی ہے اور ہم رنگ ہے، ہم دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ہمیں مارا جائے، پیٹا جائے، ستایا جائے، ہماری مسجدوں سے مائکیں نکالی جائے، مدرسے توڑ دیے جائے، ہمارے گھر پر بلڈوزر چلائی جائیں اور ہمیں کچھ بھی کر دیا جائے، ہمیں ملک سے نکال دیا جائے، انار سے دوسری چیزیں لاگو کر دی جائیں، لیکن ہمارا ایمان ہم سے نہ جانے پائے، ہم مر جائیں، ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں، ہم اپنے مال و زر کی قربانی دے دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی قربانی دے دیں، ہم اپنے ماں باپ کی قربانی دے دیں، اپنے اولاد کی قربانی دے دیں، اپنی رشتہ داروں کی قربانی دے دیں، اپنے گاؤں کی قربانی دے دیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیں، اپنے کھیتوں کو قربانی دے دیں، اپنے گھروں کو قربان کر دیں، لیکن ہمارا ایمان ہمیشہ مضبوط ہو، ہمارا ایمان پانی اور رنگ کی طرح سے ہو، ہمارا ایسا ایمان کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اس طرح سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کو لوگ ستائے مارے، کس طرح سے کی مثالیں پیش کی گئی، لیکن ایمان کو ان کے اندر سے نکال نہیں پائے لوگوں نے۔ تو یہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ یہ چند باتیں تھیں اور حکم تھا کہ بتا دیا جائے اسی تعلق سے، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ توحید وغیرہ کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ آج ہم اگر یہ چیزیں سن لیں اور دیکھ لیں تو آج ارتداد کا جو فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ سمجھ رہے ہیں، مرتد لوگ ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم رب بار بار سنتے رہتے ہیں، جو بچیاں مسلمان بچیاں ہیں وہ تو چھوڑ ہی چکی ہیں، کتنی 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلم بن چکی ہیں۔ مسلمان کو کے بچے بھی غیر مسلم بن رہے ہیں، اب تو ابھی تک بچیوں تک تھا، لیکن نیز اب تو یہ آ رہے ہیں کہ مسلمان کے جو بچے ہیں نا وہ بھی غیر مسلم بن رہے ہیں، نوجوان۔ تو اگر یہ پیغام ان تک پہنچے گا اور اس طرح سے صحابہ کرام نے جان کی قربانی دے کر کے، تمام چیزوں کی قربانی دے کر کے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، ایمان کی حفاظت کی تھی، تو یہ چیزیں اگر پہنچے تو ضرور انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی آئے گی اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے بھائیو، ایمان مضبوط کریں اور یاد رکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ نماز روزے کی پابندی کریں، اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کی بھی پابندی ضروری ہے، ان کی بھی پابندی ضروری ہے، ورنہ ہم نام کے مسلمان رہیں گے کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے لیکن پھر بھی جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کے جو اعمال ہیں ان کا تو ہم جو بھی کر رہے ہیں غلط کام، یا یہ کہہ لیجیے نماز روزے چھوٹتے ہیں ہم سے، دوسری چیزیں جو اسلام نے کہا ہے کہ نہ کرو، دوسری چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں، اسلام نے کہا نہ کرو، ہم کر رہے ہیں ویسا، تو اس کی سزا تو ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے ایسا بنے کہ سزا ہی کیوں بھگتیں۔ جہنم کے بارے میں تو ہم نے سنا ہوگا، ایک شخص کو ڈالا جائے گا، نکال دیا جائے گا، کہا جائے گا تم نے دنیا کے اندر کوئی آرام دیکھا تھا؟ کیا کہے گا وہ؟ نہیں۔ جبکہ ایسا شخص ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ پوری زندگی عیش و عشرت میں ہی رہا ہوگا، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، ایسے شخص کو ڈال کر کے نکال دیا گیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی چین و سکون دیکھا ہی نہیں، تو یہ جہنم کا عالم ہے میرے بھائیو۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ ہم صرف ایمان ہی کو لے کر کے چلیں، ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری اعمال بھی ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہے۔ اس لیے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، یہ چیزیں ہیں نا، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عمل صالح بھی جوڑا ہے۔ مغرب کی نماز میں جو تلاوت ہوئی ہے ابھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، یہ چیز ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عمل صالح بھی جوڑ دی ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، الہ العالمین ہمارے اندر استقامت پیدا کر، جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مارا جائے، کاٹا جائے، کچھ بھی کیا جائے ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے ایمان میں کوئی لغزش نہ آئے، ہمارا ایمان نہ خراب ہو، ہمارا ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے۔